بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج اگر ہم نظر دوڑائیں مغربی دنیا پہ، برطانیہ ہو، کینیڈا ہو یا امریکہ یا اور فرانس وغیرہ، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں ہر وہ شخص پناہ لے سکتا ہے جس نے کہ توہین رسالت کی ہو۔ اسلام دشمنی وہاں پہ بالکل اندر ان کی نس نس میں موجود ہے، لیکن اس طرح ظاہر نہیں کرتے جس طرح کہ نفرت کا اظہار ہو۔ اور اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اسلام فوبیا کے بارے میں آواز اٹھائی تھی اور دنیا میں یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی، اور اقوام متحدہ نے پھر اس چیز کو تسلیم بھی کیا کہ اظہار رائے کی بھی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ آپ اس کی آڑ میں توہین رسالت نہیں کر سکتے، توہین مذہب نہیں کر سکتے۔ توہین رسالت یا توہین مذہب دونوں چیزیں عیسائیت یا یہودیت دونوں میں دیکھیں تو وہ ایک دشمنی موجود ہے مسلمانوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں۔ ویسے تو مغربی دنیا میں آپ دیکھیے کہ پاکستان سے جس نے کسی نے مال لوٹا، پاکستان کا کوئی دشمن ہو، پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا ہو، ہر کسی کو پناہ مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح اسلام دشمن ہو، وہ جہاں چاہے مغربی دنیا میں پناہ لے سکتا ہے۔ یہ ساری تمہید جو میں کر رہا ہوں، اس کا تعلق دو شخصیات سے ہے، ایک سلمان رشدی اور دوسری ملکہ الزبتھ۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان دونوں کا آپس میں کیا واسطہ ہے۔ پہلے ہم سلمان رشدی کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ شخصیت تھی کیا۔ سلمان رشدی بنیادی طور پہ ایک انڈین تھا، مسلمان باپ کا بیٹا، بھارت میں پیدا ہوا اور تعلیم اس نے بامبے میں حاصل کی، اور اس کے بعد یہ برطانیہ چلا گیا اور وہاں پہ جا کے غالباً اس نے بی اے وغیرہ کیا، وہاں سے پھر یہ لکھنے لکھانے کا کام کرنا شروع ہو گیا۔ لیکن اب دیکھیے کہ اس کا والد وہ سول سروس میں تھا، لیکن سول سروس میں سے اس کو نکال دیا گیا کیونکہ اس نے فراڈ کیا تھا، اپنی ڈیٹ آف برتھ تبدیل کی کاغذات میں، اور اپنے آپ کو عمر کا چھوٹا ظاہر کرنے کی کوشش کی، جس سے کہ وہ زیادہ لمبے وقت تک کے لیے سروس کر سکے، اور وہ پکڑا گیا۔ اس سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ جس طرح جعلی کاغذات وغیرہ بنانے کا ہمارے ہاں بھی رواج ہے، لوگ کرتے ہیں، اسی طرح کا فراڈ یہ اس کا والد بھی تھا، اور اس نے انگریز کے وقت میں ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن پکڑا گیا اور انہوں نے اٹھا کے سروس سے باہر پھینکا۔ اس کی ڈسمسل ہو گئی، اور یہ حضرت جو ہیں یہ انگلینڈ چلا گیا، وہاں جا کے پڑھتا رہا۔ اس شخص نے اس کا نام احمد سلمان رشدی ہے، اور اس احمد سلمان رشدی نے آپ دیکھیے کہ اس کی شخصیت بھی وہی کچھ تھی۔ یہ مسلمان باپ کا بیٹا، لیکن اسلام نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں تھی۔ اس نے 4 شادیاں کی، 3 کرسچن عورتوں سے اور 1 ہندو عورت سے، چاروں کو طلاق دے دی، اور اس کے علاوہ 2 عورتوں کے ساتھ تعلق رکھا لمبے وقت کے لیے، ناجائز تعلق، اور یہ ایک طرح کا یوں کہہ لیجئے کہ بغیر شادی کے میاں بیوی کی طرح وہ رہتے رہے۔ پھر اس شخص نے کتاب لکھی سیٹانک ورسز۔ وہ کتاب آئی تو پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا، مسلمانوں میں ایک بہت ہی اس کے بارے میں تشویش ہوئی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں ایران کے امام خمینی انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس شخص کو مار دینا چاہیے، اور انہوں نے کوئی انعام بھی رکھا۔ لیکن پوری دنیا میں اس شخص کے خلاف پروٹیسٹ ہوئی، مسلمانوں کے جذبات انتہائی مجروح ہوئے، 60 کے قریب
مسلمان مارے بھی گئے وائلنٹ قسم کا احتجاج کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اس خبیث کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر جتنی بھی اس کے بعد قتل کرنے کی کوششیں ہوئی وہ ناکام ہوتی رہیں۔ 3 اگست 1999 کو پہلی دفعہ اس کے اوپر اس جس ہوٹل میں یہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ مصطفیٰ محمود نامی ایک موراکو کا آدمی تھا، اس نے ایک بم تیار کر کے چلایا، لیکن بم جو تھا وہ پریمیچورلی پہلے پھٹ گیا، جس کی وجہ سے ہوٹل کے 2 کمرے بھی تباہ ہوئے اور مصطفیٰ محمود بھی ہلاک ہو گیا، اور یہ جو شاطم رسول ہے یہ بچ نکلا۔ یہ واقعہ لندن میں ہوا، لندن کے ایک ہوٹل میں 2006 میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں بھی ایک کنٹروورسی چلی تھی، اور وہ تھی کارٹونز وغیرہ بنانے کا، کچھ توہین رسالت کی لوگوں نے، تو اس کے اوپر حسن نصر اللہ جو کہ لبنان میں ہیں اور حزب اللہ کے لیڈر ہیں، انہوں نے فتویٰ صادر کیا کہ اس شخص کو جو سلمان رشدی، چونکہ سلمان رشدی نے اس کی حمایت کی تھی اس کارٹونسٹ کی، تو اس کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے اور سلمان رشدی کو بھی۔ پھر اس کے بعد 2010 میں یہ ایک اسی طرح فتویٰ پبلش کیا گیا القاعدہ کی طرف سے، اور انہوں نے بھی اس کو ہٹ لسٹ پہ رکھا کہ اس کو مار دینا چاہیے۔ چارلی ہیبڈو آپ کو یاد ہوگا کہ کارٹونسٹ تھا، اس نے کارٹونز بنائے، اس کو بھی اس شخص نے حمایت کی اس کی بھی، اور اس طرح یہ مختلف وقتوں پہ وہی کام کرتا رہا جو اس شخص نے سیٹنک ورسز میں کیا تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ بالآخر 2022 میں اس سال اس کے اوپر ایک حملہ ہوا، امریکہ میں ایک یہ اسٹیج پہ گیا ایک سیمینار میں پڑھنے کے لیے اپنا پیپر، اور وہاں پہ اس کو ایک شخص نے اوپر چڑھ کے تو خنجر کے وار کیے۔ پہلی دفعہ یہ بری طرح زخمی ہوا ہاسپٹل میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کافی حد تک زخمی ہے اور ٹھیک تو ہو گیا، بچ تو گیا، لیکن چونکہ اس کے پیٹ میں خنجر مارے گئے تھے، اس کے بازو پہ اور اس کی پسلیوں پہ، تو اس وجہ سے یہ لگتا ہے کہ اب یہ کافی حد تک انکیپیسیٹیٹڈ ہے۔ اب ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو مغربی دنیا میں، اس شخص کو برطانیہ نے اپنی شہریت دے دی، اس شخص کو امریکہ نے اپنی شہریت دے دی، اور مغربی دنیا میں پوری طرح اس کا تحفظ کیا جاتا رہا، اس کے اوپر وہ اپنے سیکیورٹی گارڈز اس کو مہیا کرتے، اور اس سے یہ شخص اپنی زندگی خوف و خطر کی حالت میں گزارتا، لیکن اس کو مغربی دنیا ہر طرح کا تحفظ دیتی رہی۔ اس کا جو بہت بڑا ایک سپورٹر آپ کہہ لیجئے، یعنی جس شخص نے سیٹنک، یا جن لوگوں نے سیٹنک ورسز پڑھی، ان کو، مسلمانوں کو تو اندر سے نفرت، لیکن کوئین آف انگلینڈ جو تھی اس کو اس سے بڑا لگاؤ تھا۔ کوئین آف انگلینڈ نے اپنی موت سے 1 مہینہ پہلے اس کو اپنی برتھ ڈے پہ انوائٹ کیا، اور اس کو سلمان رشدی کو اپنے شاہی مہمانوں میں شامل کیا، شاہی مہمانوں کی لسٹ میں اس کا نام تھا۔ جیسا کہ مختلف جو 1988 جب اس نے کتاب لکھی اس کے بعد سے جتنے بھی آپ نے حالات دیکھے، اس میں ایک چیز واضح رہی کہ مغربی دنیا اسلام دشمن آدمی کی ایک طرح سے اس کی پروردہ رہی، اس کا تحفظ کرتی رہی، جبکہ مسلمان ہمیشہ سے سلمان رشدی کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ تمام اسلامی دنیا میں جو جتنے بھی احتجاج ہوئے، وہ حکومتوں نے بھی اس کے اوپر ساتھ دیا، اور عوام تو ڈیفینیٹلی بہت حد تک اس چیز کے اوپر دکھی تھے۔
اس آدمی نے اپنے آپ کو لامذہب قرار دیا، سلمان رشدی نے، تاکہ مغربی دنیا میں اس کی پذیرائی ہو، اور اس کو برطانیہ میں اس طرح پناہ دی گئی کہ یہ کہا گیا کہ اس کی چونکہ زندگی کو خطرہ ہے، لہذا یہ تحفظ میں رہے گا حکومت برطانیہ کے، اور حکومت برطانیہ نے اس کو کئی سال تک تحفظ دیا، جبکہ وہ بعد میں پھر امریکہ شفٹ کر گیا۔ 12 سال تک یہ برطانوی حکومت کی پروٹیکشن میں رہا، اور وہاں پہ نہ صرف اس آدمی کے چرچے ہوتے رہے بلکہ اس کو خطابات وغیرہ سے بھی نوازا گیا۔ اس کو کئی انعامات دیے برطانیہ نے، اور یورپین یونین، فرانس وغیرہ میں بھی اس کو، سوئٹزرلینڈ میں اس شخص کو کافی پذیرائی ملتی رہی، اٹلی میں، سویڈن میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مغربی دنیا کی آنکھوں کا یہ تارا بن گیا، چہیتا ہو گیا ان کا۔ برطانیہ کی ملکہ جو کہ ابھی انتقال کر گئی، اس نے اس کو سر کا خطاب دیا اور اس کو اپنے شاہی مہمانوں کی لسٹ میں شریک کر لیا، شامل کر لیا۔ اس کے بعد یہ شاہی خاندان کے مختلف فنکشنز پہ مدعو ہوتا رہا، اور بعض کو اس نے جا کے اٹینڈ بھی کیا۔ اس کے بعد اس کو نائٹ ہوڈ کا آرڈر آف برٹش امپائر اس کو اس سے نوازا گیا، اور یہ اس طرح برطانیہ کی بہت ہی سرکردہ شخصیت بن گیا۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مغربی دنیا سے کبھی بھی اسلام کی خیر خواہی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں واضح کہا ہے کہ یہودی آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہودی اور عیسائی آپس میں دوست ہوں گے، عیسائی تھوڑے سے یہودیوں سے بہتر ثابت ہوں گے لیکن مسلمانوں کے دشمن ہوں گے۔ میں کوئی مذہبی منافرت نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن مسلمانوں کو بہر صورت قرآن کریم کے یہ کلمات اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے جب ہم جا کے تو عیسائیوں کے ساتھ یا اور مذاہب کے لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں تو ان سے وہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ ہم سمجھے کہ ہمیں کوئی بہتری حاصل ہوگی۔ ویسے بھی جو ملک شاتم رسول اور ایسا شخص جس نے کہ انتہائی بے ادبی اور بدتمیزی کی ہو شان رسالت میں، اس کو جو بھی پناہ دے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے قابل نفرت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو سمجھنے کی بجائے درگزر کر کے اور اپنے مفادات کے لیے مفادات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہم جو قرآن کریم میں جو ہمیں ہدایات دی ہوئی ہیں ہم ان کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ اگلے دن کی ہی بات ہے کہ ملکہ کے انتقال کی جس دن اطلاع ملی، اس سے اگلے دن ایک سعودی شہری خانہ کعبہ ملکہ کے نام پہ عمرہ ادا کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، اور اس نے ایک بینر اٹھایا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں ملکہ برطانیہ کے لیے عمرہ کر رہا ہوں۔ یہ تو خوش قسمتی کہ سعودی حکومت نے اس کو گرفتار کر لیا، ابھی تک اس کا ٹرائل نہیں ہوا، سزا نہیں ہوئی، لیکن آپ سوچئے کہ مسلمان ہوتے ہوئے آپ کی ذہنیت ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہمیں قرآن کریم میں دی ہوئی ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے ہی یہ سب پہ، لیکن ہم پہ اپنی خصوصی مہربانی کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔